بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و حبیبنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ محترم ناظرین، آج ابھی ہم معراج کی رات کے کون سے اور کتنے تحفے اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے اور وہ کتنے قیمتی ہیں جن کو اکثر مسلمان نہیں جانتے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ رات شب معراج جو ہے، اس کا پہلی بات یہ کہ صحیح پتہ ہی نہیں کہ یہ کون سی رات ہے، کس مہینے میں معراج ہوئی اور کس رات کو ہوئی، یہ دین نے نہیں بتایا۔ لیکن یہ معراج ہوئی ہے، یہ حق اور سچ ہے، قرآن اور حدیث سے ثابت ہے۔ لیکن کس رات، کس تاریخ اور کس مہینے کو ہوئی، اس کے بارے میں 10 سے زیادہ اقوال ہیں۔ تو اگر مان بھی لیا جائے کہ یہی 27 رجب کی جو رات ہے یہ معراج کی رات ہے، معراج کرنے کے آنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 سال کم و بیش گزارے دنیا میں، لیکن آپ نے اگلے سال نہ شعبان کے مہینے میں کوئی عبادت کی ایکسٹرا رجب کے مہینے میں، اور نہ ہی رجب کی کسی رات کو معراج کے طور پہ منایا، نہ ہی آپ نے اگلے دن کا کوئی روزہ رکھا۔ یہ ضعیف اور جھوٹی روایتوں سے لوگوں نے نکالا ہے جو کہ صحیح نہیں ہے، بلکہ یہ عام راتوں کی طرح رات ہے۔ جب اس کا پتہ ہی نہیں ہے، دین نے کوئی عبادت بتائی نہیں ہے، تو پھر ہمیں کوئی اس رات نہ عبادت کرنی چاہیے، نہ ہی ہمیں کوئی چیزیں بانٹنا چاہیے، نہ اگلے دن کا روزہ رکھنا چاہیے۔ کوئی ایک چھوٹی سی بھی ایسی عبادت جو آپ پہلے نہیں کرتے تھے، اس رات کو شب معراج مان کر کے کریں گے تو یہ دین کے اندر اضافہ، دین کے اندر بدعت ہوگی جو کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ لیکن اس رات کو جو اللہ تعالیٰ نے 3 تحفے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے اور آپ کے لیے، امت کے لیے دیے، ان تحفوں کو اکثر مسلمان نہیں جانتے۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ مولانا حضرات اس رات کو مسجدیں سجا کے نعوذ باللہ اور گج گج کے تقریریں کرتے رہتے ہیں، لیکن یہ 3 تحفے لوگوں کو نہیں بتاتے، ان پر محنت نہیں کرتے۔ آئیں ذرا ان 3 تحفوں کو دیکھیں وہ کون سے ہیں، تاکہ ان 3 تحفوں پر محنت کی جائے۔ مسلم شریف کی 431 نمبر حدیث ہے، انٹرنیشنل نمبر، اور اس کا پرانا نمبر ہے 173 نمبر۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو چیزیں دی گئیں وہ یہ ہیں، فرمایا فَأُعْطِيَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ثلاثاً، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 تحفے عطا کیے گئے۔ پہلا تحفہ اعطی الصلوات الخمس، آپ کو 5 نمازیں دی گئیں، اور دوسرا تحفہ واعطی خواتیم سورۃ البقرہ، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سورہ بقرہ کی آخری آیات دی گئیں، اور تیسرا تحفہ وغفر لمن لم یشرک باللہ من امتہ شیئا المقحمات، اور آپ کی امت کے ایسے لوگ جنہوں نے اللہ کے ساتھ شرک نہیں کیا، جہنم میں پہنچانے والے، ان کے بڑے بڑے گناہ ہلاک کر دینے والے، وہ معاف کر دیے جائیں گے۔ ذرا آئیں غور کریں، کیا آج ہم یہ جو 3 تحفے ہیں ان کی قدر کر رہے ہیں؟ اگر ہم شب معراج منانا چاہتے ہیں تو ان 3 تحفوں کی قدر کریں کہ ہم 5 نمازیں باجماعت پڑھتے ہیں، وقت کے ساتھ پڑھتے ہیں، جس طریقے سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی، فرمایا صلوا کما رأیتمونی اصلی۔ صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے کہ نماز اس طرح پڑھو جس طرح مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ یہ مرد اور عورت دونوں کے لیے حکم ہے کہ مرد اور عورت کی نماز میں کوئی فرق نہیں۔ دوسرا تحفہ جو سورہ بقرہ کی آخری آیات ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے یہ پہلا تحفہ نماز والا بھی اپنے پاس بلا کر کے دیا، اور دوسرا تحفہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات یہ بھی اپنے پاس بلا کے دیں۔ باقی پورے کا پورا قرآن جبریل امین لے کے آتے رہے، اور یہ آخری آیات اللہ تعالیٰ نے خود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دی۔ اور دوسری حدیث میں آتا ہے کہ جو بندہ ان آخری 2 آیات کو رات میں پڑھ لیتا ہے، ساری رات کے لیے اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اب اس کی حفاظت فرما رہا ہے۔ تو کیا ہمیں یہ پہلے پتہ ہے؟ اتنی فضیلت والی ان 2 آیات پر ہم غور نہیں کرتے۔ اور تیسری بات، اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا تحفہ ہمارے لیے، اس امت کے لیے دیا جس کی کوئی مثال نہیں پیش کی جا سکتی، لیکن افسوس ہم نے مسلمانوں کو، اپنے نمازیوں کو، اپنے مقتدیوں کو یہ تحفہ نہیں بتایا۔ اس پر محنت ہر روز، ہر دن، ہر ہفتے، ہر مہینے، ہر سال کی جانی چاہیے۔ فرمایا کہ میرا وہ بندہ جو گناہ کر کر کے آ جائے، ایسے کبیرہ گناہ جن کی وجہ سے اس پر جہنم جانا لازم ہو چکا ہو، لیکن ان گناہوں میں اگر شرک والا گناہ نہ ہوا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں وہ سارے کے سارے گناہ معاف کر دوں گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کو جو چیز مطلوب ہے اس امت محمدیہ سے، وہ تحفہ جو اللہ نے اپنے پاس بلا کے دیا، اتنی بڑی نعمت اللہ نے دی، اگر ہم اس پر غور کر لیں کوئی امتی جہنم میں نہیں جا سکتا۔
یعنی انسان سے بڑے بڑے گناہ ہو گئے، توبہ کرنے کی توفیق نہیں ہوئی، اس کا مطلب یہ نہیں کہ گناہ کرتا رہے اللہ معاف کر دے گا، اللہ جانتا ہے نیتوں کو۔ یعنی انسان سے بڑے بڑے کبیرہ گناہ ہو گئے، توبہ کرنے کی توفیق نہیں ہوئی، فوت ہو گیا، لیکن ان بڑے بڑے گناہوں میں اللہ کے ساتھ کبھی اس نے شرک نہیں کیا، یا اللہ مدد چھوڑ کر کے یا علی مدد یا غوث مدد یا حسین مدد یا فلاں مدد یا فلاں مدد نہیں کہا، بچے لینے کے لیے اللہ کا در چھوڑ کے کسی اور جگہ پر نہیں گیا، اور پریشانی اور مصیبت میں اللہ کو چھوڑ کر کے کسی اور کے در پر دھکے کھانے نہیں گیا، غیر اللہ کے نام کی نظر نیاز نہیں مانی، غیر اللہ کے نام کا صدقہ نہیں کیا، کسی کے نام کی دیگ اور بکرے نہیں اتارے، پریشانی مصیبت میں وہ ایک اللہ کے در پر لوٹتا رہا، ایک اللہ کو پکارتا رہا، کسی اور کو اللہ کے ساتھ کسی طرح بھی شریک نہیں کیا، تو پھر اس کے جتنے بھی گناہ ہوں گے، اگر یہ گناہ شرک والا اس کے نامہ اعمال میں نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ پھر سارے کے سارے باقی گناہ معاف کر دیں گے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور شفقت ہے۔ لیکن کس کے لیے؟ اس بندے کے لیے جس بندے نے کبھی اپنے نامہ اعمال میں شرک والے گناہ کو داخل نہیں کیا۔ کتنا بڑا انعام! ایک گناہ سے اللہ نے بچنے کا کہا ہے کہ ہر حال میں بچنا ہے۔ اس کی میں ایک مثال دے کر کے بات ختم کروں۔ اگر کسی کو یہ کہہ دیا جائے کہ آج کے دن اگر آپ نے چھٹی کی اپنے ادارے سے، اپنی آفس سے، تو آپ کے ساری پینشن کاٹ لی جائے گی اور آپ کو نوکری سے فارغ کر دیا جائے گا، میں کہتا ہوں کوئی بیوقوف بندہ بھی یہ غلطی نہیں کرے گا، وہ اس دن ضرور وہ وہاں پہ پہنچے گا اپنی ڈیوٹی پر، کیونکہ اس کو اپنی ساری زندگی داؤ پہ لگتی نظر آ رہی۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی انسان کو بتا دیا، اس امت محمدیہ کے بندے کو، کہ اے میرے بندے تو نے شرک والا گناہ نہیں کرنا کسی بھی صورت میں، اور اگر باقی گناہ تجھ سے ہو گئے تو میں معاف کر دوں گا۔ یعنی اگر تمہیں قتل کر دیا جائے، زندہ جلا دیا جائے، پھر بھی تم نے شرک نہیں کرنا، یہ ایک حدیث کا مفہوم ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ تین تحفے سمجھنے کی، ان کو یاد کرنے کی، آگے پھیلانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آخر میں پھر پہلا تحفہ 5 نمازیں، دوسرا تحفہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات، اور تیسرا تحفہ بڑے بڑے گناہ کر کے بھی بندہ آ گیا لیکن ان گناہوں میں شرک نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف کر دے گا، اور بندے کو انشاءاللہ پھر جنت ملے گی جب گناہ معاف ہو گئے۔ وما توفیقی الا باللہ۔